پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے۔ اس دنیا میں آسمانی 4 کتابیں جو مشہور ہیں ان کے نام عرض کرتا ہوں۔ پہلا انجیل، زبور، توریت اور چوتھا ہے قرآن مجید۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور قرآن پاک پڑھنے کی فضائل یہ ہیں کہ جو انسان ایک حرف پڑھتا ہے اسے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو کوئی 2 حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے جی چاہتا ہے کہ اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں، اور دنیا کا حال دیکھیں آپ کہ آپ کسی چیز کو ایک بار سنیں گے، کسی کو پڑھیں گے تو دوبارہ دل گوارا نہیں کرتا اس کا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ کے گناہ زیادہ ہیں آپ اس کو پڑھیں گے، پڑھتے 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 آپ کا دل کا جو زنگ ہے نا وہ دور ہو جائے گا، آپ کا جو دل ہے وہ ایک دم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صاف ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ آپ کی آواز صاف ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ آپ کا ذہن تیز ہوگا۔ چوتھی بات یہ آپ کی روشنی تیز ہوگی۔ پانچویں بات یہ کہ آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ چھٹی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا ایک مطلب کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو درست قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ان کو یہ تو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کون سا جو ہے اپلیکیشن آیا اور کون سا سافٹ ویئر نیا آیا ہے، کو یہ معلوم رہتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک اصل میں پڑھا کیسے جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس میں نازل فرمائی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، یوں تو پڑھنے کی تو بات چھوڑو، یوں تو ہمارے گھروں میں جو جزدان ہوتے ہیں، قرآن کے غلاف ہوتے ہیں، یہ مہینوں سال مدتوں گزر جاتی ہیں، یہ دھوئے نہیں جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کی شادی ہوئی 10 سال پہلے تو اس کو جو جہیز میں 10 سال پہلے قرآن پاک ملا، اس کا جو کپڑا ملا قرآن پاک کا غلاف، وہ آج تک اکثر لوگوں کے گھر میں ویسا ہی رکھا ہے، کھولا ہی نہیں جاتا۔ معلوم نہیں کیوں نہیں کھولا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ جب یہ چیزیں رہیں گی تو ہمارے گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ آپ غور کریں نا اس چیز میں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ آپ کو معلوم ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہماری نماز درست نہیں ہوئی، قرآن پاک ہم نے جو نماز میں پڑھنا ہے، الحمد شریف صورت ملانی ہے، اگر ہم نے یہ درست نہ پڑھی تو کیا ایسی نماز ہماری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہو جائے گی، ایسے میں ہماری نماز بھی نہیں ہوگی پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ یقین جانیں اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ قرآن پاک بھی سیکھ لیں۔ ہمارے جو بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ہوا کرتے تھے، یہ قرآن پاک کی ایسی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ ہمارے جو بزرگان دین رحمہ اللہ المبین گزرے ہیں، یہ رات بھر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے، تب تو اللہ تعالیٰ کو ان کو قرب ملا کرتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین ان کا جذبہ کیسے ہوا کرتا تھا؟ آپ سوچیں نا یار، کہ ایک ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن پاک تو چھوڑو، کہ قرآن پاک اگر گھر پہ رکھا ہے تو وہ رکھا ہی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ اگر قرآن پاک واقعی میں گھر پہ ہے موجود تو اس کو روزانہ تلاوت شروع کر دیں۔ آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ دھیرے دھیرے کسی سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا قرآن پاک، آپ درست قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آپ اپنے مسجد کے امام سے رابطہ کریں، اور اگر قرآن پاک گھر پہ موجود ہے تو اس کا جو کپڑا ہے اس کے کپڑے کو آپ اچھے سے اسے دھوئیں، اس میں خوشبو لگائیں۔ قرآن پاک میں اگر ڈسٹ لگی ہے، دھول وغیرہ ہے تو آپ اس دھول کو چھٹائیں، ادب سے اس کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سر سے لگائیں اور سینے سے لگائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے پیارے اسلامی بھائیوں،
یہی قرآن پاک ہے کہ یہ قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروائے گا کہ مولا یہ ہم کو پڑھا کرتا تھا دنیا میں اور ہم قرآن پاک سے دور رہ کے بھلا کیسے پڑھیں گے۔ قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ فرمایا ہے، کیا کچھ فرما چکا ہے، اور قیامت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، قبر میں کیا کچھ ہوگا، جنت میں کیا کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مطلب کہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں نازل کیا ہے، انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، جناتوں کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے ہم سب کو پیدا کرنے کا، دنیا آسمان بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں قیامت کا دن ہوگا اس میں ہمیں کیوں اجر عطا فرمائے گا، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے تبھی تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ تو انشاءاللہ آپ نیت کریں کہ قرآن پاک درست سیکھیں اور سیکھنے کے بعد انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آپ کے اگر بچے قرآن پاک نہیں پڑھے ہیں تو آپ ان کو بھی مطلب کہ تنبیہ کریں، ان کو بھی اچھے سے قرآن پاک کی درست تعلیم دیں کہ یوں تو ہم اپنے لاکھوں لاکھ ہزاروں روپے برباد کر دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں۔ میں برباد تو نہیں کہوں گا، لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت پہ، بچوں کو علم سکھانے میں دنیاوی۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے لاکھوں لاکھ نہیں لگ رہے، ہزاروں روپے نہیں لگ رہے، فری آف کاسٹ، کوئی پیسہ نہیں۔ اب آئیں تو صحیح قرآن پاک سیکھنے، آئیں تو صحیح اپنی دعوت اسلامی کی طرف، انشاءاللہ آپ کو درست قرآن پاک سکھایا جائے گا۔ تو نیت کرتے ہیں آپ سے ہم کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ میسج اچھا لگا ہوگا، آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سننے کے بعد تھوڑی دیر سوچئے گا کہ ہم نے یہ صحیح سمجھایا، ہم کو بھی قرآن پاک درست سیکھنا چاہیے۔ یار ہم ایک مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ کیا یہ صحیح بات ہے کہ ہم کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا؟ اگر نہیں آتا تو آپ نیت کر لیں آج سے انشاءاللہ قرآن پاک درست سیکھیں گے، اس کی تلاش میں نکل جائیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور وقت کی قدر جانیں۔ اگر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کو قرآن پاک پھر سیکھنا تو سیکھنا، زندگی میں ایک سانس لینا بھی بھاری پڑ جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا موت کا۔ اب غور کریں، قرآن پاک درست سیکھیں۔ میسج اچھا لگا ہو تو آگے بھی شیئر کریں دوستوں تک تاکہ ان کو بھی یہ پیغام پہنچے۔ اگر وہ نہیں سیکھے ہیں تو یہ سن کے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کی بھی کچھ نہ کچھ نیت بنے گی، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔